اللہ کا فرمان ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے، کیا مطلب؟ تمہیں میری آواز پہنچے گی، میرا کلام پہنچے گا، میرے جلوے پہنچیں گے تو حبیب سے پہنچیں گے، ان سے تعلق جوڑ لو، اعتراض نہ کرو، مان لو۔ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، یہاں طلباء علماء بیٹھے ہیں، ناس پر الف لام لگا ہوا ہے، الناس ہے، پوچھ لو ان علماء سے، اے تمام انسانوں، ترجمہ درست ہے؟ ترجمہ درست ہے؟ کسی کو اعتراض؟ اے بنی نوع انسان، all mankind، سب کو پکارا جا رہا ہے، اے میرے حبیب فرما دو، اے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں۔ یہ بات کب، قرآن کب نازل ہوا؟ آج سے 1400 برس پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، ان کے سامنے تمام انسان تھے؟ اونچی اگر کہو گے صرف ان لوگوں کے لیے تو پھر قرآن ان کے لیے ہوگا، ان کے بعد کسی کے لیے نہیں ہوگا، اور اگر یہ کہو قیامت تک کے لوگوں کے لیے تو وہ سب سامنے نہیں تھے، سامنے، مگر میرا نبی سب کو یا کہہ کے پکارا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں جو موجود نہیں، کتنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، کتنے باپ کی پشت میں تھے، کتنے عالم ارواح میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، تمام انسانوں کو پکارا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا جو سامنے نہ ہو، غائب ہو، اس کو یا کہہ کے پکارنا غلط نہیں ہے۔ مذہب حق اہل سنت والجماعت، مذہب حق اہل سنت والجماعت، دین پاکستان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر یہ کہو صرف مکہ والے، مدینہ والے، عرب والے مراد، تو پھر نبی پاک سب کی طرف نبی نہیں ہوں گے، اور اگر قیامت تک مانو تو ماننا پڑے گا نبی نے سب کو پکارا۔ اب قرآن سے پتا چل گیا جو بظاہر سامنے نہ ہو ان کو یا کہہ کے پکارنا غلط نہیں۔ قرآن سے ثبوت مل گیا۔ اب کوئی لا کرے یوں یا منہ وہاں، ہم یوں یا منہ وہاں نہیں مانتے ہیں، ہم قرآن مانتے ہیں، ہم حدیث مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سنیں، اور سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارنے پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہوں گے، ان کا اعتراض بھی جانتے ہوں گے۔ میرے منہ پہ آ کے اعتراض نہیں کرتے، آپ کے منہ پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے اس کے منہ پہ کریں گے تو ہم نیلا پھینکیں گے، یہ دیلا مارے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، ایسی دلیل دے گا ہمیں چپ کرا دے گا۔ آپ کے سامنے آتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے آپ کو علم، سوچو کچھ سیکھ لو تاکہ تمہارے پاس آ کے کوئی ایسی باتیں نہ کرے، سمجھے ہو؟ سیکھتے نہیں ہو نا، اسی لیے کوئی ادھر کی سناتا ہے، کوئی ادھر کی سناتا ہے، کوئی ادھر کی سناتا ہے، یہ ادھر اور ادھر اور ادھر کے چکر میں ہی آپ لوگ رہ گئے۔ سنیں، کہتے ہیں یا کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے جو دور ہو، اور دور سے پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، کسی اور کو اونچی۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جامعہ مسجد غوثیہ، لوئر مسور، تحصیل مری، ٹھیک ہے؟ ان بزرگوں کے سامنے چیلنج، ایک سوال آپ کو دے رہا ہوں، جتنا ٹائم چاہیے لے لیں، 1000 سال چاہیے لے لیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کی تو زندگی 1000 سال کی نہیں، مجھے پتا ہے آپ 2000 سال میں جواب نہیں دے سکیں گے، میں جتنا چاہوں ٹائم دے دوں۔ جو اس وقت سنی عالم ہوگا اس کو آگے جواب دے دینا، ورنہ قیامت میں مجھے مل لینا، کہہ دینا ہمارے پاس جواب آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کس سے دور ہے؟ سوال ہے میرا، اللہ کس سے دور ہے؟ تو پھر دور سے سننا اس کی شان کے در سے،
پہلے اس کا دور ہونا تو ثابت کرو. تو کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان ہے. میرا سوال ہے اللہ کس سے دور ہے؟ آپ کہتے ہو کسی سے نہیں. پہلے اس کا دور ہونا ثابت کرو پھر دور سے سننا ثابت کرنا. یہ سوال رکھ رہے نا. اگر ماں کے جمے ہوئے نے نا کبھی بھی سامنے نہیں آؤ. نعرہ سوال ہے کوکب نورانی اکاڑوی. سنو اللہ کسی سے دور نہیں. پھر یا اللہ کہہ کے پکارتے ہیں کیوں؟ کیا اس کو سنائی نہیں دیتا؟ دل میں پکارے بغیر آواز کے وہ نہیں سنتا؟ انہو علیم بذات الصدور. قرآن میں ہے وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. سینوں میں جو کچھ ہے اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کو یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں یا کہہ کے اس کو پکارا جائے تو دور ہو تو اللہ تو دور نہیں. کہتے ہیں پھر دوسری وجہ یہ ہے یا کہہ کے پکارنے کی کہ جو دور تو نہیں ہے مگر اس کی توجہ چاہیے. مگر اس کی اللہ کی توجہ کس پہ نہیں ہے؟ اب دو جواب. تمہیں کبھی اکاڑوی سے واسطہ نہیں کرا. اللہ کی توجہ کس پہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی بات ہو گئی چلو جی دور بھی نہیں ہے توجہ بھی ہے. یا کہہ کے پکارنا رحمت کی توجہ کے لیے ہے. میں نے کہا آئے ہو نا بلائن کا تھوڑا تھوڑا کہ جی رحمت کے لیے خاص طور پر کہ مہربانی کی توجہ. تو میں نے کہا تم نے بتا دیا کہ مہربانی حاصل کرنے کے لیے یا پکارا جاتا ہے تو جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا یا کہہ کے پکارنے سے کیسے منع کرو گے؟ تمہاری دلیل ہے. آؤ جب تم خود کہتے ہو مہربانی کے لیے تو جس کو اللہ نے کائنات کے لیے مہربان بنایا ہے اس کو یا کہہ کے پکارنا غلط 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 نہیں. جو اس کو غلط کہتا ہے وہ خود غلطی پر ہے. ورنہ میں لگوں کہاں سے لگوں؟ حضرت آدم سے لگوں یا صحابیوں سے لگوں یا تابعین سے لگوں؟ کہاں سے لگوں؟ چلو ان سب کو تو رہنے دو کیونکہ ان کی بات میں تو اختلاف نہیں ہے. میں انہی سے شروع ہوتا ہوں. جناب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جن کو علماء دیوبند اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. یا کہہ کے پکارا یا نہیں؟ 14ویں صدی میں پکارا یا نہیں؟ اگر نبی کو یا کہہ کے پکارنا مدد مانگنا غلط تو فتوا ان پہ بھی لگاؤ. اگر ادھر نہیں لگاتے ہو تو پتہ چل گیا تمہارا فتوا اسلامی ایمانی شرعی ایویں والے فتوے ہم مانتے ہیں. پہلے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے مفتی یہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے. نات کا شعر ہے جو مقرر نا جی سمجھ آئی. پہلے کہتے ہیں کہ عورت کو ووٹ دیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا پھر اسی کا بستہ لے کے چلتے. میرا تعلق سیاست سے کسی تحریک کسی جماعت سے میں اگر ایجنٹ ہوں تو بہت سے پاک میں نمائندہ ہوں تو اسلام. میرا کسی اور جماعت تحریک پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جب چائے نہیں پیتا تو ٹی پارٹی سے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سنو فتوا لگاؤ نا پھر حاجی صاحب پر. وہ 14ویں صدی میں نانا امداد غریب ہے تو اٹھا لو ابھی نکال کے دیتا ہوں. کا کلام خود انہوں نے چھاپا ہے. یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. کہتے ہیں تم لوگوں کو سریلے ہو بس سر لگانا آتا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس نہیں ہے تو روکو اپنی قسمت کو.
اللہ نے ہمیں ذوق دیا، ہم نبی کی نعت سر سے پڑھتے ہیں، ہمیں بھی لطف آتا ہے، ہماری روح بھی جھومتی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو جانتے ہو، کباب کھاتے ہو نا تو پھر کائیں کائیں کرو گے؟ ہم حلوہ کھاتے ہیں، ہم جلوہ دکھاتے ہیں۔ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ کیا کہہ کے پکار رہے، مشکل کشا کہہ رہے، مدد مانگ رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یا کہنا غلط غلط، دھیان دو، اگر غلط ہوتا کہتے زندے کو کہہ لو، مردے کو نہ دو۔ یا اخی، میں نے کہا یہ زندے مردے کی قید کہاں سے نکال لی ہے؟ اردو میں اے، انگلش میں او برادر، اے بھائی، یا اخی، ایک ہی بات ہے نا۔ کہتے زندے کو کہہ لو، تو میں نے کہا مرے ہوں گے تمہارے، ہمارے زندہ ہیں، ہمارے ہمیں کوئی شعبہ ہمارے زندہ۔ سنو توجہ سے سنو، کہتے ہیں جی زندے کو پکار لو، مردے کو۔ آپ لوگ سارا سال قبرستان نہ جاؤ، شب برات میں ضرور جاتے ہو گے، شعبان کی 15ویں شب میں کہتے ہو السلام علیکم۔ ان کا تو بدوا زندے کو کہو، مردے کو۔ خود بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ کدھر گیا فتوا؟ کدھر گیا فتوا؟ دے جواب۔ یا کہہ کے پکار رہے ہو یا اہل القبور؟ تم نے ابھی کہا تھا زندے کو کہو، مردے کو نہیں، تو تم مردوں کو خود کہہ رہے ہو۔ اگر تم کہہ لو جائز، میں کہوں غلط، تو ایسا کوئی دینی معاملہ، اصول تو سب کے لیے، لیکن تم نہیں مانتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں ضد ہے۔ کیا ہے؟ اس ضد کا حال دنیا نے دیکھ لیا۔ خلیج کی جنگ ہوئی، یہ یا رسول اللہ کے منکروں نے المدد یا بش کہا۔ عراق میں جو 13 سال پہلے، 14 سال پہلے جو پہلی مرتبہ خلیج کی جنگ ہوئی تھی، انہوں نے یا بش کہا یا نہیں؟ وہ ابھی تک ان کو بش کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہو، تیری اٹکے تیری اٹکے تو تو جس سے چاہے کرے، منکروں سے بھی آگے جو لفظ ہے میں وہ کہہ نہیں رہا، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری، تم جس سے چاہو مانگ لو، تمہاری شریعت میں فرق نہ آئے۔ ہم یا رسول اللہ پکارے تو فتوا کیوں لگاتے؟ مولانا جامی نے پکارا، کتاب فضائل درود شریف، جناب محمد زکریا جو تبلیغی جماعت کے بڑے، جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا، ان کی کتاب اٹھا کے لیا، فضائل درود شریف میں نکال کے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی پڑھو اس طرح پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نہ نکال کے دوں جس چوک پہ چوک کھڑے کر کے مجھے سزا دے دے۔ اور اگر حوالہ صحیح، یقیناً صحیح، میں تمہیں سزا نہیں دیتا، میں کہوں گا آؤ پکارو یا رسول اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے مولانا جامی کی بات پہ نعت بھی لکھی ہے اسی کتاب میں، سے مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ کس کس پہ فتوا لگاؤ گے؟ جناب اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام نشر الدین، تاج کمپنی نے بھی چھاپی تھی، بازار میں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا شفیع العباد خذ لیتی انت فی الاضطرار معتمدی۔ حضور مشکل میں، پریشانی میں میرا آپ کے سوا کوئی اور، آپ ہی ہیں جو میرے سہارا ہے، مدد کیجئے، میرا ہاتھ پکڑیے۔ خذ بیدی، اسی کا نام دستگیر کہتے ہیں۔ نہیں، قصیدہ پڑھتا ساری دنیا پڑھتی ہے، اسی نشر الدین میں لکھا ہوا، تھانوی صاحب نے پورا واقعہ کسی قصیدہ پڑھتا تھا، اس میں امام بصیری فرماتے ہیں، بوسیری یا بصیری دونوں طرح کہا جاتا ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔
پریشانی میں مشکل میں حضور میرا آپ کے سوا کوئی اور کوئی اور. ساری امت پکارتی آئی ہے یا رسول اللہ پکارنا غلط غلط. ہاں سمیٹوں ایک بات سن لو, چڑھانے کے لیے نہ کہا کرو, چڑھانے کے لیے. میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو دل سے ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دے بیڑا پار. دل سے نعرے لگاؤ لیکن مقصد چڑھانا نہ ہو, مقصد چڑھانا. حالانکہ ان کو چڑھانا تو اس کے منکر ہے, ان کو چڑھانا جائز ہوگا, مگر تم پکارو تو نبی کو روحانی اور نورانی طور پر حاضر اور ناظر سمجھ کر پکارو. اور کتاب کا نام لکھو البدایہ والنہایہ, لکھنے والے علامہ ابن کثیر, ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم اس کے شاگرد ابن کثیر, بڑا نام ہے ان کا وہابیوں میں. ان کی کتاب البدایہ والنہایہ بازار میں ملتی ہے, عربی میں, اب اردو بھی آ گئی ہے. جب مسیلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, صحابہ اس سے لڑنے کے لیے گئے, وہ کہتے ہیں جنگ میں بہت مشکل ہو گئی, بڑا گھمسان کا رن پڑ گیا, تو اس دن وہ کہتے ہیں ہمارا شعار کیا تھا, ہمارا طریقہ کیا تھا, پورا لشکر پکار رہا تھا یا محمد و یا رسول اللہ, یا محمد کہہ کے پکار رہے تھے, اور نام کے آگے الف ہے لگ جائے, استغاثہ جس کو انگلش میں اپیل کہتے ہیں, اردو میں فریاد, کہ سب پکار رہے تھے. نہیں نہیں, امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف مرتب کی ہے, وہ بخاری حدیث کی کتاب انہوں نے الادب المفرد میں لکھا. ایک صحابی کا پاؤنس ہو گیا, وہ کہنے لگے اس کو یاد کر جس سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو صحابی نے زیادہ دیر نہیں لگائی, فوراً نبی کا نام پکارا, سویا ہوا پاؤں ٹھیک ہو گیا. اگر یا کہہ کے پکارنا غلط, اگر یا کہہ کے پکارنا غلط, تو میرا سوال ہے ان امت کے سارے بڑوں کو کیا کہو گے؟ کیا دین صرف انہی کو سمجھ میں آیا جو آج اس کو شرک کہہ رہے ہیں؟ اٹھاؤ معاصر صدیقی میں, وہاں بھی لکھا ہوا ابن قیم مدد قاضی شوکا مدد, لکھنے والے نواب صدیق حسن خان بھوپالی. اگر یہ فتوے ہیں ہمارے لیے تو پھر ان فتووں کا صاف مطلب ہے یہ دینی فتوے نہیں.